بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ اپنے شیخ کی تلاش میں نا، شیخ کو تلاش کرتے کرتے کسی کا بیعت ہونے کے لیے، کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے، مرید ہونے کے لیے آپ شیخ کو تلاش کرتے کرتے پہنچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی بارگاہ میں۔ بڑا آپ کا چرچا سنا، بڑا تذکرہ سنا، بڑا آپ کا ذکر سنا، تو آپ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو جب آپ کی بارگاہ میں گئے نا، تو آپ نے ایک خشک تنے کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو اس بندے سے فیض لینے کے لیے آیا ہوں، تو اتنا وقت گزرنے کے بعد جو تنا اس کے لڑ لگا ہوا ہے، آج تک وہ خشک تنا تو ہرا نہ ہوا، تو یہ مجھے فیض کدھر سے دے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ میرے ذہن میں خیال تھا، تو خواجہ صاحب نے تنے کی طرف اس طرح نظر کی، وہ ہرا ہو گیا۔ آپ نے نظر ہٹائی، وہ خشک ہو گیا۔ آپ نے پھر نظر کی، وہ ہرا ہو گیا۔ آپ نے پھر نظر کی، ہٹائی، وہ خشک ہو گیا۔ پھر نظر کی، وہ ہرا ہو گیا۔ پھر نظر ہٹائی، وہ خشک ہو گیا۔ تو فرمایا فرید تو ادھر اللہ سے جنگ کرنے آیا ہے یا فیض لینے کے لیے آیا ہے؟ فرید تو ادھر اللہ سے جنگ کرنے آیا ہے یا تو فیض لینے کے لیے آیا ہے؟ جب یہ اپنی حالت کو نہیں بدل سکتا، اپنی حالت کو یہ نہیں بدلنا چاہتا، تو تیرے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا ہے کہ یہ خشک سے ہرا ہو جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ فرید تو قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جا۔ آپ نے ان کو روانہ کیا تو آپ دہلی میں چلے گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کی بارگاہ میں۔ تو آپ پوچھتے پوچھاتے جب پہنچے تو بچوں سے پوچھا کہ ادھر قطب الدین کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی وہ سامنے جو کھڑا ہے نا وہ قطب الدین ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بالکل ایک نوجوان لڑکا، داڑھی بھی پوری نہیں ہے اور کپڑے بھی اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں۔ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ اب یہ منڈا کھنڈا، یہ نوجوان، اب یہ تجھے فیض دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو وہ گھر میں تشریف لے کے گئے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے مجھے بڑا نوجوان لگ رہا تھا، جب وہ واپس آیا تو اس کی داڑھی بھی سفید ہے، اس کی زلفیں بھی سفید ہیں، سر پہ دستار ہے، تن پہ جبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے نا تو میں پھر قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ جب اندر گئے ہیں تو آپ کی ذات میں اور باتیں تھی، جب آپ باہر نکلے ہیں تو میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ فرید تو نے سودا خریدنا ہے یا تو نے بیچنے والے کو دیکھنا ہے؟ فرید تو سودا لینے آیا ہے یا سوداگر کو دیکھنے آیا ہے؟ تو سودے کو دیکھ، سودے کو بیچنے والے کو نہ دیکھ۔ تو آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ نے ان سے بیعت کی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ان کو اپنا شیخ بنایا۔ بات میں جدھر لانا چاہ رہا ہوں بس میں قریب پہنچ رہا ہوں۔ تو آپ کو ایک روحانی مسئلہ تھا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو۔ تو آپ نے پوچھا کہ ادھر اس علاقے سے پوچھا کہ ادھر کوئی حکیم طبیب، کوئی اللہ کا مرد ہو، کوئی سمجھدار بندہ ہو تو میں اس سے اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں، میرا کوئی مسئلہ ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں پہاڑ پہ ایک غار میں ایک بابا رہتا ہے، ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے، تو آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ بڑی ہی کٹھن جو ہے نا وہ مسافت تھی، بڑی مشکل وہ مسافت تھی، میں چڑھتا بڑی مشکل سے ادھر پہنچا۔ تو فرماتے ہیں کہ غار کے باہر میں نے ایک چیز دیکھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ گھٹنے سے نیچے کی جو کٹی ہوئی ایک ہڈی تھی، فرماتے ہیں کہ وہ گل سڑ چکی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ چیز نہ بڑی عجیب لگی۔ فرماتے ہیں کہ میں اندر غار میں داخل ہوا، میں ان سے بیٹھا، گفتگو کی، جو میرے مسئلے تھے میں نے انہیں بتائے، انہوں نے میرے مسئلے کو حل کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑ کے آنا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے مجھے اٹھے نا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹانگ ان کی بھی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہو نہ ہو یہ باہر جو سڑی ہوئی گلی ہوئی ہڈی ہے، اس ہڈی کا ان کے ساتھ تعلق ضرور ہے۔
فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کر دیا کہ حضرت یہ کیا چیز ہے کہ آپ کی ٹانگ جدھر سے کٹی ہوئی ہے ادھر سے جدا جو بچتی ہے ہڈی وہی گلی سڑی باہر پڑی ہے، تو اس میں وجہ کیا ہے، اس میں اندر کی بات کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سنو فرید، میں ادھر غار میں رہتا ہوں اور شدید سردیوں کے دن تھے، پورا ہفتہ گزرا اور بارش چلتی رہی، سردیوں کے دنوں میں بارش چلتی رہی، بارش نہیں رک رہی تھی۔ میں نے پورا ہفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ زاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کی۔ تو ہفتے کے بعد پورے 7 دن بعد میری دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو ختم کیا اور سورج کو طلوع کیا، اور جب دھوپ لگی نا میری غار کی طرف تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے تن کو جو ہے نا میں تھوڑی سی دھوپ لگواؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں غار کے دروازے میں آ کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں غار کے دروازے میں آ کے بیٹھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش کا وقت آ گیا۔ جب میں غار کے دروازے میں آ کے بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا وقت آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑی ہی حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ ایک عورت میرے پاس سے گزری۔ تو فرماتے ہیں کہ شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے پھر دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی، فرماتے ہیں کہ اس ٹائم میں نے بھی نہیں سوچا کہ ادھر تو 4 ٹانگوں والا بڑی مشکل سے چڑھتا ہے، تو 2 ٹانگوں والا اتنی جلدی آسانی سے، اور پھر ہو بھی عورت کیونکہ کمزور ہوتی ہے تو یہ ادھر کیسے چڑھ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تب میرے ذہن میں وہ خیال نہیں آیا، تو جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی تو میرا دل کیا کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غار سے اپنی دائیں ٹانگ کو باہر نکالا تو غیب سے آواز آئی کہ واہ اے مرد خدا، یاریاں ساڈے نال، محبتاں دے دعوے ساڈے نال تے وفاواں کسے اور نال۔ فرماتے ہیں کہ جب اتنی آواز آئی تو پھر میرے دل نے، میری سوچ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ یہ ٹانگ میرے وجود کے ساتھ رہے۔ فرمایا کہ میں نے اسے فوری کاٹ کے پھینک دیا۔